لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو ویڈیوز کے کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی آپ کے سوالوں کا جواب پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے کہ انہوں نے سوال کیے ہیں کہ اگر زنا ہو جائے تو اس کی توبہ کیسے کریں؟ اگر کسی سے زنا سرزد ہو جائے تو کیا اس کی توبہ کی صورتحال ہے؟ یہ انہوں نے پیش کیا ہے اپنے سوال کو، میں انشاءاللہ جواب عرض کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ زنا ایک واقعی میں ایک ایسی چیز ہے، اللہ کرم فرمائے کہ کوئی بھی اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ واضح رہے کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے، قرآن و حدیث میں زنا کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے اور زنا کرنے والوں کے بارے میں سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں شادی شدہ زنا کار پر لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرم گاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی جس سے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی، ان کی ذلت جہنم میں ہوتی رہے گی۔ مسند بزار کی یہ حدیث پاک ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، زنا کرنے والا زنا کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا، اور شراب پینے والا شراب پینے کے وقت مومن نہیں رہتا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس سے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نبی کریم علیہ السلام کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر دریافت فرمایا، کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی پھپھی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی پھپھی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس بندے کے جس نے سوال کرنے آیا تھا اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی، اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف توجہ نہ کی، کبھی کسی لڑکی کسی عورت کی طرف اپنا دھیان نہیں کہا۔ نیز واضح رہے کہ ہر گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور اس کی اطاعت و فرما برداری سے اعراض ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان دنیا اور آخرت میں کہیں چین و سکون نہیں پا سکتا۔ گناہ کرنے والے کی زندگی تلخ کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں کہ اور جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے قیامت سے پہلے دنیا میں قبر اور تنگی کا جینا ہوگا۔ دنیا اور آخرت میں چین و سکون پانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس پالنے والے خالق و مالک کی نافرمانی چھوڑ کر اپنی پوری زندگی اس کی اطاعت اور فرما برداری میں گزار دی جائے، پھر اللہ پاک اپنے بندے کو پاکیزہ اور با لطف زندگی عطا فرمائے گا اور آخرت میں خوب اجر و ثواب الحمدللہ عطا فرمائے گا۔ جہاں تک توبہ کی بات ہے تو گناہ پر پشیمانی حیات ایمانی کی علامت ہے۔ یہ بہت بڑی توبہ ہے۔ توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اس گناہ پر پشیمان ہوں، شرمندہ ہوں، اس گناہ پر پچھتائیں، اپنے آپ کو دھتکاریں کہ تم نے کیا کیا۔ ہو سکے تو اس بات کو لے کر کے تنہائی میں روئیں، بلکھیں، خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کو لے کر ڈریں۔ یہ جو کیفیات ہے نا، یہی توبہ ہے، یہی توبہ کی حقیقت ہے۔ اور توبہ کی اولین شرط جو ہے وہ ندامت اور پشیمانی ہی ہے، آدمی کا شرمندہ ہونا۔ حدیث شریف میں کہ ندامت کی کو ہی توبہ کہا گیا ہے،
اگر کوئی شخص اسی ندامت کے ساتھ گناہ کرنا چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی توبہ قبول فرما کر اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ پہلے تو یہ کہ شرمندہ ہو اور یہ اس بات کا انکار اقرار ہو، اس بات کو مانے کہ گناہ کیا ہے، پھر دل میں پکا عہد رہے کہ پھر آئندہ اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اس طرح کی باتیں، اس طرح کی کیفیات و جذبات جب پیدا ہو جائیں گی تو الحمدللہ یہی توبہ ہے۔ اور جب ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی توبہ قبول بھی فرماتا ہے اور ایسے شخص کو توبہ کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے الحمدللہ۔ اور صرف توبہ کی توفیق ہی نہیں، ایسے لوگ جب شرمندہ ہو کر کے توبہ کرتے ہیں تو اللہ کریم بہت سو کو اپنا قریبی بندہ بھی بنا لیتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے کفر و شرک کر کے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بالیقین اللہ تعالیٰ تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور معاف فرمائے گا، واقعی وہ بڑا بخشنے والا، بڑی رحمت فرمانے والا ہے۔ اللہ کریم گنہگاروں کو کیا، کفر و شرک کرنے والوں کو امید بندھا رہا ہے۔ اللہ کریم تو ان کو بھی امید کی کرنیں عطا فرمائے جنہوں نے کفر و شرک کیا ہو۔ تو یہ بدکاری تو گناہ کبیرہ ہے، اس کو کرنے والا بھی نا امید نہ ہو بلکہ اللہ کی رحمت سے امید رکھیں۔ اور زنا کار زنا کرنے ایک تو کرے نا، اگر ہو گیا ہے نفس و شیطان کی شرپسندی کی وجہ سے تو پہلے تو شرمندہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں ڈریں اور اس بات کا اقرار ہو کہ نافرمانی ہوئی ہے، پھر آگے یہ گناہ کبھی نہیں ہوگا، اس کا پختہ ارادہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائے، یہی توبہ ہے۔ یہی اس کے توبہ کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر ایسا کر لیا تو الحمدللہ بندے کی توبہ اللہ کریم قبول فرماتا ہے۔ حدیث پاک سنیں، حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے، آقا کریم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم اتنے گناہ بھی کر لو جن سے آسمان اور زمین کے درمیان پوری دنیا بھر جائے، پھر تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو تو اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم خطا کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا فرمائے گا جو خطائیں کرے گی، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا۔ یعنی گناہ کرنے والا جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم کو یہ توبہ کرنا بہت پسند آتا ہے۔ گناہ کرنے والا جب شرمندہ ہوتا ہے اپنے گناہ پر، اللہ کریم کو ان کا شرمندہ ہونا بہت پسند ہے۔ تو اللہ نہ کرے یہ گناہ کسی سے ہو، لیکن اگر گناہ ہوا ہے تو توبہ کریں، رجوع لائیں اللہ کی بارگاہ میں، شرمندہ ہو اپنی اس حرکت پر، اللہ کریم آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اللہ کریم تمام لوگوں کو زنا اور زنا کی طرف لے جانے والی تمام چیزوں سے بچائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔